بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چند ایک رولز پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو اپلائی بھی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہ آخری 10 صورتوں کا انہیں کہتے ہیں اجرا، حرف بحرف ان کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی مشق اور پریکٹس. تو سب سے پہلے حروف مدہ یاد کر لیجئے کہ 3 ہیں: واو، الف، یا. واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں، جیسے عو. اب عو کو لمبا کر رہے ہیں کیونکہ عین کے اوپر پیش ہے اور اس سے پہلے اس کے بعد واو آ رہی ہے، واو کے اوپر جزم ہے. تو واو پہ جزم آ جائے، اس سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، یا کے اوپر جزم آ جائے اس سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ، اور الف خالی ہوتا ہے اس سے پہلے جب بھی زبر ہو تو الف مدہ ہو جاتا ہے. یہ 3 یاد کر لیجئے رولز. اب ان کو اپلائی بھی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا قاعدہ، را. را کو موٹا پڑھنے کا ہے، را کو ری، رو. جب بھی را کے اوپر زبر آئے یا پیش آئے، را کو موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. تیسرا رول، لفظ اللہ اگر اس سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ. اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ. یہ سارے قاعدے، رولز اعوذ باللہ بسم اللہ میں آ رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اعوذ باللہ بسم اللہ کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سورۃ فیل کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. اس میں بھی یہ رولز آئیں گے تو یہ ایک مشق ہوتی جائے گی. اعو فرق کرنا ہے، ہم او پڑھتے ہیں تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. اعوذ اور عو لمبا کریں گے، کیوں؟ واو پر جزم، اس سے پہلے پیش، واو مدہ ہے. باللہ سیکنڈ رول اپلائی ہوگا، لفظ اللہ ہے اس سے پہلے زیر ہے تو باللہ پڑھیں گے، باللہ ہی نہیں پڑھیں گے. من الشی، تو کو موٹا پڑھتے ہیں. تا تو پیر آف ورڈز ہیں دونوں، ان میں فرق کریں گے. تو را کو موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے. را جیم، جیم کو لمبا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یا پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ اسے کہتے ہیں. مدہ ہوتا ہے لمبا کرنا تو اس کو لمبا کر دیں گے. بسم اللہ رول اپلائی ہوگا، لفظ اللہ ہے اس سے پہلے زیر آ گئی ہے میم کے نیچے، ملہ، تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. الرحمن، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے. اچھا سا ادا کریں گے، رحمہ نہیں پڑھیں گے، رحمہ. یہاں پر را موٹا ہوگا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. یاد رہے کہ را ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. ہیم نہیں پڑھنا، ہیم نو. ہیم لمبا کیا، کیوں؟ یا پر جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو جائے گی، جب یا مدہ ہو جائے تو اسے لمبا کرتے ہیں. الم ترو، تو رو نہیں پڑھیں گے، را کو موٹا، کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے. کیف، فعل، عین اچھا سا نکلے گا، فعل. کیف فعل ربک، را موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ رول ہے، را کے اوپر زبر ہوگی، پیش ہوگی تو را موٹا، یہاں زبر آ رہی ہے. حابل، فیل، فیل کو ذرا لمبا کر کے پڑھا، کیوں؟ یا پہ جزم اس سے پہلے زیر تو یہ ہو گیا یا مدہ.
ألم يجعل كيدهم فی لمبا کیا یا مدہ ہے یا پر جزم اس سے پہلے زیر لیل لمبا کیا لیل کیونکہ یا کے اوپر جزم اس سے پہلے زیر تو یا مدہ ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا طیرًا نہیں طَيْرًا را موٹا دو زبر آگے ہیں ابا الف مدہ ہے الف خالی ہے اس سے پہلے زبر ہے بیل لمبا کیا بیل کو کیونکہ یا کے اوپر جزم آ رہی ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہے حرف مدہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تاؤ میہم می یہ جو لمبا کیا ہے یہ بھی یا مدہ ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے بی حی بی ہی نہیں پڑھیں گے بی حی جا رو جا جیم کے بعد الف ہے الف مدہ ہے لمبا کریں گے جا رو آگے را ہے را کے اوپر زبر ہے جب بھی را کے اوپر زبر ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے بی حی جا رو تیم میں سجیل جیل لمبا کیا کیونکہ یا کے اوپر جزم اس سے پہلے زیر تو یہ ہوگی یا مدہ فجعلہم کعصف مأکول کول کو لمبا کیا کیوں اس لیے کہ واو کے اوپر جزم اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو جائے گی اگر کوئی لفظ آپ سے پورا نہ نکلتا ہو تو اس کو تقسیم کر کے پڑھ لیں بی حی جا رو اس طرح حصے کر کے پڑھیں گے تو آسانی رہے گی پریکٹس ہوتی چلی جائے گی اس میں ایک رول اس صورت میں اور ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے وہ ہے غنہ کا رول یعنی جب بھی پورے قرآن پاک میں نون اور میم کے اوپر شد آ جائے الٹا ڈبلیو چھوٹا سا بنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں لے جائیں گے اس آواز کو ناک میں لے جانے کا نام ہے غنہ جیسے بی حی جارو تیم یہ جو تیم کے اندر آواز آ رہی ہے جو ہی آپ ناک پکڑیں گے یہ آواز بند ہو جائے گی یہ غنہ کر رہے ہیں تیم اور آخر میں یہی رول پھر آ رہا ہے فجعلہم کعصف یہ جو کعصف میم کے اوپر شد آ گئی ہے تو جب بھی پورے قرآن پاک میں میم اور نون پہ شد آئے گی تو ہم وہاں پہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے اس آواز کو ناک میں لے جانے کا نام ہے غنہ آپ ان رولز کو نوٹ کر لیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے پورے قرآن پاک کا پڑھنا بے حد آسان ہوتا جائے گا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأكول صدق الله العظيم.